بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت کے حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم ایسی بلند عظمت والی کتاب ہے کہ ایسی شرف والی کتاب ہے جس میں شکوک اور شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ بڑی خوبصورت بات علماء اس یہاں پہ فرماتے ہیں، رک کر فرماتے ہیں، دیکھیں دیگر جتنی بھی کتابیں ہم اگر باہر سے پرچیز کرتے ہیں، خریدتے ہیں، تو اس میں بس اوقات کتاب کے شروع میں یا کتاب کے آخر میں لکھا تھا انتباہ، توجہ، کہ اگر اس کتاب میں آپ کوئی غلطی کی گنجائش پائیں تو ہمیں اطلاع فرمائیں۔ لیکن قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، شرف والی کتاب ہے کہ جس میں علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب۔ دیگر کتابوں میں لکھا جاتا ہے کوئی غلطی ہو تو ہمیں بتائیں، رب فرماتے ہیں اس میں غلطی تو بہت دور کی بات ہے، غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم اپنی حقانیت پر وہ دلائل رکھتا ہے کہ جس میں صاحب عقل مند، صاحب علم جو ہے نا، مطلب یہ کہ اس کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں اور اس کو تسلیم کرنے کے لیے ان کی عقلیں جو ہے نا عاجز ہو جاتی ہیں۔ اسی بات کو علماء نے فرمایا ہے کہ جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن اپنی حقانیت، جس میں شک وہ ہوتا ہے، شک اس میں کیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو، کوئی حقانیت موجود، لیکن قرآن کریم اپنی حقانیت پر ایسی واضح اور مضبوط دلیل رکھتا ہے، ہر صاحب انصاف عقل مند انسان کو اس بات پر یقین کرنے پر مجبور کر دے، یہ کتاب حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے۔ جیسے کسی اندھے کے سامنے اگر سورج اور وہ اس کا انکار کر دے تو اندھے کے انکار کرنے سے سورج کا جو وجود ہے وہ مشکوک نہیں ہو جائے گا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے کتاب مشکوک نہیں ہو جائے گی۔ پھر آگے اس کے حصے میں فرمایا ھدی للمتقین، ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیے بات یاد رہے، قرآن کریم کا ایک وسیع بیان کیا گیا، تمام لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر فرمایا ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے، لیکن یہاں فرمایا یہ ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے، لیکن اس سے حقیقی ڈریں گے وہ، مقصد کیا؟ اللہ کے احکام پر چلیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، کفر و شرک سے اپنے آپ کو مقصد یہاں پر یہ ہے، وہی جو مسلمان ہیں، جو اللہ پر واقع ایمان رکھ لیں۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن کریم سے ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں، یعنی حقیقی نفع صرف متقی لوگ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تقویٰ کسے کہا جاتا ہے، اس کو ہم ذرا سماعت فرما لیتے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں کہ نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جس کے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر ہے، شرک ہے، کبیرہ گناہ ہیں، بے حیائی ہیں، یا اس اپنے کاموں کو حرام چیزوں سے بچانا ہے، دور رکھنا ہے، فرائض کی پابندگی کرنی ہے وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے تو بڑی خوبصورت بات فرمایا، تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ تقوی کی فضائل پر بڑی احادیث طیبہ اور فضائل قرآن ہیں۔ ایک آیت آپ کے علم کی برکت کے لیے اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو ڈرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو یہ تقوی کے نور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام پر زندگی اور اسلام پر موت عطا فرمائے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اس نے بڑی کامیابی پا لی۔ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑے، یعنی کسی جائز چیز کے ارتکاب سے ممنوع چیز تک نہ پہنچ جائے۔ بلکہ حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سعید سے روایت ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر مگر صرف تقوی کے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ علماء نے تقوی کے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو کفر سے بچانا۔ متوسط درمیانے طبقے کے لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ احکامات کی پیروی کرنا، اللہ کے جو حکم ہیں اس کے مطابق چلنا، اور ممنوعات جس سے منع کیا گیا اس سے رکنا۔ اور خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر دے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تقوی کی 7 قسمیں ہیں: کفر سے بچنا، بد مذہبی سے بچنا، کبیرہ گناہ سے بچنا، صغیرہ گناہ سے بچنا، شبہات سے پرہیز کرنا، نفسانی خواہشات سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے دور ہونے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا۔ قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔